بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن حذیفۃ قال، یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 463 ہے اور کتاب الفتن کی دوسری فصل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قلت یا رسول اللہ ایکون بعد ھذا الخیر شر، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ کما کان قبلہ شر، جس طرح سے اس خیر سے پہلے شر کا وجود تھا، یعنی کفر۔ قال نعم، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں اس خیر کے بعد بھی شر ہے۔ قلت فمل عصمت، میں نے عرض کیا کہ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے، یعنی اس خیر کے بعد جو شر ہے اس شر سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ قال السیف، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تلوار، یعنی کفار و مشرکین سے قتال اور جنگ۔ قلت وہل بعد السیف بقیۃ، میں نے عرض کیا کیا سیف کے بعد اہل اسلام میں سے کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں۔ تکون امارۃ علی اقضاء وہدنۃ علی دخن، یعنی لوگ باقی رہیں گے اور ان کے اندر صلاحیت اور قابلیت بھی ہوگی، لیکن اس وقت حکومت ہوگی یہ علی اقضاء، فساد پر، اور صلح ہوگی کدورت پر۔ اقضاء اصل وہ تنکے ہوتے ہیں جو آنکھ میں پڑ جاتے ہیں تو بہت صاف نظر نہیں آتا ہے، تو یہی حال ہے فساد کا۔ فساد جب ہو جاتا ہے تو آدمی جس طرف ہوتا ہے صرف وہی چیز نظر آتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیکھ ہی نہیں پاتا ہے اس فساد کی بنیاد پر۔ تو اس وقت عمارت ہوگی، حکومت ہوگی، لیکن فساد پر، اور صلح بھی لوگ کریں گے، آپس میں مصالحت بھی ہوگی، لیکن یہ مصالحت جو ہوگی یہ کدورت پر ہوگی۔ اب وہ کدورت پر مصالحت کا مطلب کیا ہے کہ پہلے جس طرح سے لوگوں کے دل باہم ملے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، تو اس کے بعد اس طرح کی کیفیت نہیں ہوگی۔ بظاہر مصالحت ہو جائے گی، لوگ آپس میں ملیں گے، ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، لیکن جو اخلاص پہلے تھا وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ مصالحت ہوگی کدورت پر۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کبھی ہوتا ہے نا خاندان میں، روز کھائیں پئیں اٹھے بیٹھے کوئی بات نہیں، لیکن جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ہوتا ہے نا ہم ان کے یہاں نہیں کھائیں گے، تو اب محلے والے لوگ ملا دیتے ہیں۔ تو اب وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مل تو جاتے ہیں، سب کے سامنے ہاتھ ملا لیتے ہیں، سلام کر لیتے ہیں اور کھانے میں شامل بھی ہوتے ہیں، لیکن دل سے میلان نہیں ہو پاتا۔ تو مصالحت تو ہو گئی، کدورت باقی ہے نا، اسی طرح کی مصالحت ہو۔ قلت ثم ماذا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ ثم ماذا، پھر کیا ہوگا؟ قال ثم ينشأ دعاة الضلال، پھر گمراہی کے داعی ظاہر ہوں گے، جو گمراہی کی طرف بلانے والے ہوں گے، اس کی دعوت دینے والے ہوں گے، وہ ظاہر ہوں گے۔ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ جَلَدَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَأَطِعْهُ، تو اگر اللہ کے لیے زمین میں، اگر زمین میں اللہ کا کوئی نائب ہو، کوئی خلیفہ ہو، اگرچہ وہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے اور تمہارا مال چھین لے، جب بھی تم اس کی اطاعت کرو۔ یعنی اگر کوئی خلیفہ ہے، اگرچہ بہت منصف نہیں ہے، عادل نہیں ہے، لیکن وہ مسلمانوں کا امیر کہلاتا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ کہلاتا ہے، وہ خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے اسے، تو تم اس کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ تمہیں ناحق سزا دے اور تمہارا مال بھی چھین لے۔ اور اگر تم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے
وَإِلَّا فَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جَذْلِ شَجَرَةٍ، ورنہ تم مر جاؤ اس حال میں کہ کسی درخت کی جڑ پر دانت سے کاٹ رہے ہو۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے کہ اس خلیفہ یا امیر کی اطاعت کرو اس کی ظلم و زیادتی کے باوجود، تو تم آبادی کو چھوڑ کر کے صحرا میں چلے جاؤ، جنگل بیابان میں چلے جاؤ، وہاں زندگی گزارو، گھاس پھوس کھاؤ، پتے کھاؤ، اور درختوں کی چھال کاٹ کے کھانی پڑے تو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ وہیں تمہارا انتقال ہو جائے۔ سنا نا؟ تو کہا کہ ورنہ تم مر جاؤ اس حال میں کہ کسی درخت کی جڑ پر دانت سے کاٹو۔ مطلب کیا ہے؟ وہ چھال وغیرہ حاصل کرو، کھاؤ، کہ کب ہوگا؟ تو آبادی سے باہر صحرا میں رہے گا۔ قلت ثم ماذا، میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال ثم یخرج الدجال، حضور نے ارشاد فرمایا پھر دجال نکلے گا، یعنی اس کے بعد ثم یخرج الدجال بعد ذلك، پھر اس کے بعد دجال نکلے گا۔ معه نہر و نار، اس کے ساتھ ایک نہر اور ایک آگ ہوگی۔ فمن وقع فی نارہ، تو جو شخص اس کی آگ میں پڑا، واقع ہوا، وجب اجرہ، تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ثابت ہو گیا۔ وحط وزرہ، اور اس کے گناہ کو ساقط کر دیا گیا، مٹا دیا گیا۔ یا ترجمہ اس کا مستقبل سے کر سکتے ہیں، اس کا اجر و ثواب ثابت ہو جائے گا اور اس کا گناہ مٹا دیا جائے گا۔ ومن وقع فی نہرہ، اور جو دجال کی نہر میں واقع ہوگا، وجب وزرہ، تو اس کا وبال واجب ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا، وحط اجرہ، اور اس کا اجر و ثواب ساقط کر دیا جائے گا۔ قال، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں قلت ثم ماذا، میں نے پوچھا، میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ قال ثم ينتج المہر فلا يركب حتى تقوم الساعة، پھر گھوڑی بچہ جنے گی تو اس پر سواری نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو گھوڑی بچہ دے پھر اس پر سواری نہ کی جائے، مطلب کیا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ اس وقت کفار و مشرکین نہیں ہوں گے، سب خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہوں گے، جنگ و جدال کی نوبت نہیں آئے گی، تو پھر گھوڑے پر سواری کی ضرورت بھی نہیں معلوم ہوگی۔ آدمی راہ خدا میں گھوڑے پر سواری کب کرے گا؟ جب اسے میدان کارزار میں جانا ہو، اور جب اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی تو سواری بھی نہیں کی جائے گی اس کام کے لیے۔ تو کہا گیا پھر گھوڑی بچہ جنے گی، اس پر سواری نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد قرب قیامت میں بہت کم فاصلہ رہ جائے گا، اتنا کم کہ گھوڑی بچہ جنے گی تو اس کے بعد اس قابل بچہ نہیں ہو پائے گا کہ اس پر سواری کی جائے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ سمجھ رہے نا؟ یہ دو توجیہیں اس کی جاتی ہیں۔ وفی روایت قال، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہدنۃ علی دخن، یعنی صلح ہوگی قدورت پر، وجماعۃ علی قضاء، اور اجتماع ہوگا فساد پر، یعنی لوگ جمع تو ہو جائیں گے لیکن فساد رہے گا یا ناپسندیدگی رہے گی۔ اقضاء کا ترجمہ ناپسندیدگی بھی کر سکتے ہیں، دل سے پسند نہیں کریں گے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، الہدنۃ علی الدخن ما ہی، یہ الہدنۃ علی الدخن یہ کیا چیز ہے؟ قال، حضور نے ارشاد فرمایا لا ترجعوا قلوب اقوام علی الذی کانت علیہ، لوگوں کے دل اس پر نہیں لوٹیں گے جس پر پہلے تھے۔ جو بات پہلے تھی اس اختلاف سے، فتنے سے پہلے، اس فتنے کے بعد صلح تو ہو جائے گی لیکن جس طرح پہلے تھے اس طرح نہیں ہوں گے، لوگوں کے دل اس حال پر نہیں لوٹیں گے۔ قلت بعد هذا الخیر شر، میں نے عرض کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ قال فتنۃ عمیاء صماء، حضور نے ارشاد فرمایا
کہ اس کے بعد فتنہ ہے، ایسا بڑا فتنہ جو اندھا ہے اور بہرا ہے، جو اندھا ہے اور بہرا ہے۔ علیہا دعات علی ابواب النار، اس فتنے پر جہنم کے دروازے کی طرف بلانے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں۔ یہ فتنے کے اندھا بہرا ہونے سے کنایا ہے اس کی سختی کی طرف، کہ فتنہ بہت سخت ہوگا۔ جیسے کسی کو اذیت دینے والا، کسی کو سزا دینے والا اندھا ہو تو اسے پتہ نہیں چل کہاں مار رہا ہو، جہاں کہہ دیا کہ وہیں ہاتھ چلایا جائے گا۔ اور بہرا بھی ہو، وہ کتنا چیخ رہا چلا رہا کیا پتہ چلے گا اسے، وہ کس لاکھ عاجزی کرے کچھ فرق نہیں پڑے گا، اپنا کام کرتا رہے گا، پیٹتا رہے گا اسے۔ یہی حال فتنے کا ہوگا کہ بہت سخت ہوگا، اور یہ اس پر جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے، دعوت دینے والے لوگ ہوں گے۔ فَإِن مُتَّ يَا حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَارضٌ عَلَى جَزْلٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِّنْهُمْ۔ تو اگر تو دنیا سے رخصت ہو جائے اے حذیفہ، اس حال میں کہ کسی درخت کی جڑ پر تو اپنے دانتوں سے کاٹ رہا ہو، تو یہ تیرے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ تو ان میں سے کسی کی اتباع کرے۔ اس فتنے میں جب مختلف جماعتیں ہوں گی، مختلف گروپ ہوں گے، تو اس میں کسی ایک گروپ کی تم اتباع کرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم صحرا بیابان میں گھاس پھوس یا درخت کی پتی یا چھال کھا کر کے وہیں انتقال کر جاؤ، یہ اچھا ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب فتنہ پھیل جائے اور آپس میں انتشار بہت بڑھ جائے اور یہ سمجھ میں نہ آئے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، تو ایسی صورت میں اس میں نہیں پڑنا چاہیے، کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ سمجھے نا، اس میں کسی کی اتباع کریں، کسی کے ساتھ چلیں گے تو اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ صحرا بیابان میں رہیں، اپنے گھر میں رہیں، علیحدہ رہیں اس سے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں ظالم ہے اور فلاں مظلوم ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ جو ظالم ہے اسے ظلم سے روکیں، اور جو مظلوم ہے اس کی مدد کریں، اس کا تعاون کریں، اسے بچائیں، کسی کے ظلم سے روکیں۔ وعن ابی ذر قال، اور حضرت ابو ذر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، کنتو ردیفاً خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً علی حمار، میں ایک روز گوشت دراز پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ ردیف کہتے ہیں جو ساتھ میں بیٹھنے والا ہوتا ہے، وہ ردیف ہوا۔ یہاں جو خلفہ کی صراحت ہے، تو گوشت دراز پر سرکار آگے بیٹھے ہوئے تھے اور میں حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فلما جاوزنا بیوت المدینہ، تو جب ہم نے مدینہ کے گھروں کو پار کیا، یعنی مدینہ کے گھروں سے آگے نکل گئے، وہ شہر مدینہ سے باہر پہنچ گئے۔ قال کیف بکا یا ابا ذر اذا کانا بالمدینۃ جوع، حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ذر تمہارا کیا حال ہوگا جب مدینہ میں بھوک کی شدت ہوگی۔ اذا کانا بالمدینۃ جوع، جب مدینہ میں بھوک کی شدت ہوگی۔ تقوم عن فراشک ولا تبلغ مسجدک، تم اپنے بستر سے اٹھو گے اور اپنی مسجد تک نہیں پہنچ سکو گے، حتی یجہدک الجوع، یہاں تک کہ تجھے بھوک مشقت میں ڈال دے گی، یعنی فاقے کی نوبت ہوگی، اس کے باعث آدمی بستر سے اٹھ کر کے مسجد جانا چاہے گا تو بھوک کے باعث نہیں جا سکے گا، وہ مشقت میں پڑ جائے گا۔ قال، حضرت ابو ذر نے عرض کیا، فرمایا قلت، میں نے عرض کیا، اللہ ورسولہ عالم، یہ اس وقت میرا کیا حال ہوگا، میں کیا کروں گا، یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال تعفف یا ابا ذر، حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ذر پارسائی اختیار کرنا، جب یہ موقع آ جائے تو پارسائی اختیار کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا اور شریعت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا۔
تو تعفف یا ابا ذر، اے ابو ذر، پارسائی اختیار کرنا، ورا تقوی کو اختیار کرنا، اور بھوک پر صبر کو لازم، بھوک پر صبر کرنا۔ قال کیف بکا یا ابا ذر اذا کان بالمدینۃ موت، حضور نے ارشاد فرمایا ابو ذر تمہارا کیا حال ہوگا، اذا کان بالمدینۃ موت، جب مدینہ میں موت کثرت سے ہوگی، بڑی موتیں ہوں گی، یبلغ البیت العبد، گھر غلام کی قیمت کو پہنچ جائے گا، گھر غلام کی قیمت کو پہنچ جائے گا۔ تو اس بارے میں کہا گیا کہ بیت سے مراد ہے وہ قبر، یعنی وہ جگہ جہاں قبر تیار کی جاتی ہے، وہ بھی گھر ہے مرنے والے کا، اور غلام جو زر خرید غلام ہوا کرتے تھے، تو گویا قبر کی قیمت یہ غلام کی قیمت کے برابر ہو جائے گی۔ کیوں ایسا ہوگا؟ ظاہر ہے عام طور پر غلام مہنگا ہوتا ہے اور قبر جو ہے یہ سستی ہوتی ہے، لیکن جب موتیں کثرت سے ہوں گی تو اس وقت قبر کی قیمت غلام کی قیمت کو پہنچ جائے گی، اس لیے کہ قبر کھودنے والے نہیں ملیں گے اور جگہیں اس کے لیے نہیں ملیں گی، تو قیمت اس کی بڑھ جائے گی، سمجھا نا؟ تو قبر یہ غلام کی قیمت کو پہنچ جائیں گی، یا یہ ہے کہ گھر یہ غلام کی قیمت کو پہنچ جائے گا، مطلب لوگ گھروں میں کثرت سے انتقال کریں گے، پورا گھر خالی ہوگا، کوئی رہنے والا نہیں ہوگا، تو یہ گھر جو ہے سستے ہو جائیں گے اور غلام کی قیمت کو پہنچ جائیں گے۔ دو صورتیں ہوئیں، ایک تو قبر مراد نے تو کم قیمت کی جگہ ہوتی ہے وہ اور کم خرچ ہوتا ہے اس میں، تو اس کی قیمت اتنی بڑھ جائے گی کہ غلام کی قیمت کو پہنچ جائے، اور یہ کہ کوئی رہنے والا نہیں ہوگا، وہ رہنے والا گھر مراد ہو تو اس کی قیمت اتنی کم ہوگی، کوئی رہنے والا نہیں ہوگا تو غلام کے برابر ہو جائے گی۔ تو کیا ابو ذر تمہارا کیا حال ہوگا جب مدینہ میں موت زیادہ ہوگی اور گھر کی قیمت، گھر غلام کی قیمت کو پہنچ جائے گا، حتیٰ انہ یباع القبر بالعبد، یہاں تک کہ قبر غلام کے بدلے فروخت کی جائے گی۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ پہلا معنی بیان کیا گیا قبر والا، یہ زیادہ مناسب ہے، صاف یہاں ذکر ہے اس کا، یہاں تک کہ قبر بیچی جائے گی غلام کے بدلے، لوگ کہیں گے بھائی یہ غلام لے لو اور ایک قبر دے دو، یہ فلاں کو دفن کرنا، بھائی کو، بہن کو، یا باپ کو، ماں کو کسی دفن کرنا ہے۔ قال، حضرت ابو ذر نے فرمایا قلت اللہ و رسولہ عالم، میں نے عرض کیا کہ اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں اس وقت کیا ہوگا۔ قال تصبر یا ابا ذر، حضور نے ارشاد فرمایا ابو ذر صبر و اختیار کرنا، اس وقت بھی صبر کرنا۔ قال کیف بکا یا ابا ذر اذا کان بالمدینۃ قتل تغمر الدماء حجار الزیت، حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر تمہارا کیا حال ہوگا جب مدینے میں خوب قتل ہوگا، خوب خونریزیاں ہوں گی، خون مقام زید کے پتھروں کو چھپا دیں گے، زید جگہ کا نام، تو وہاں جو پتھر ہیں تو خون اتنے زیادہ بہیں گے کہ ان خون میں وہاں کے پتھر چھپ جائیں گے، تو اسے کیا حال ہوگا۔ قال، حضرت ابو ذر نے فرمایا قلت اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا تأتی من انتا منہ، تم ان لوگوں کے پاس آ جانا جس سے تم ہو، مطلب یہ ابو ذر غفاری ہیں، تو کہا کہ تم جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ کر چلے جانا، وہاں اطمینان رہے گا، امن رہے گا اس سے۔ قال قلت، حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا والبس السلاح، جب میں جاؤں گا تو میں ہتھیار پہن لوں گا، ہتھیار زیب تن کر لوں گا۔ قال شارکت القوم اذن، اگر تم ہتھیار زیب تن کر لیے جب تو تم قوم کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے، یعنی قوم فتنے میں غرق ہوگی، ڈوبی ہوگی، ہر طرف قتل و غارت گری ہوگی، اور تم بھی ہتھیار پہن کر نکلو گے، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے، اس لیے ہتھیار پہن کر مت جانا۔ قلت فکیف اصنع یا رسول اللہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ تو میں کیا کروں گا،
کیف اصنع، تو میں کیسے عمل کروں گا یا رسول اللہ؟ قال ان خشیت ان یبہرک شعاع السیف فالق ناحیۃ ثوبک علی وجہک، حضور نے ارشاد فرمایا اگر تجھے اندیشہ ہو کہ تلوار کی شعاع، تلوار کی چمک تیری نگاہوں کو خیرہ کر دے، تجھے غالب آ جائے، تو تو اپنے کپڑے کا کنارہ اپنے منہ پر ڈال لینا، یعنی اپنا دامن اپنے چہرے پر ڈال لینا تاکہ تمہیں دکھائی نہ دے۔ لِيَبُوءَ بِاسْمِكَ وَاسْمِهِ، تاکہ وہ جو تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے اور تمہارے سامنے تلوار چمکائے اور تمہیں اس سے خوف ہو، تب بھی تم آگے مت بڑھنا، اپنی آنکھوں کو بند کر لینا تاکہ وہ تمہارے گناہ اور اپنے گناہ کو لے کر واپس لوٹے۔ تمہارے گناہ مطلب تمہارے قتل کا گناہ اور اپنے گناہ جس چیز نے اس کو اس پر آمادہ کیا ہے، ان سب کو لے کر کے واپس لوٹے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو اس مضمون کی حدیث تو کل بھی آ چکی تھی آخری حصے والی، کہ ایسے موقع پر کیسا ہوتا ہے، تو یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے گی تو اس میں ہاتھ نہ بٹانا، اس میں شریک مت ہونا اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ۔ وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف بکا، یعنی تمہارا کیا حال ہوگا، اذا ابقیت فی حثالۃ من الناس، جب تجھے خراب لوگوں میں، شریر لوگوں میں باقی رکھا جائے گا۔ حثالہ جو ہر چیز کا ردی ہو، چھانٹنے بنانے کے بعد جو باقی بچے وہ حثالہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں میں حثالہ کیا ہے؟ شریر لوگ جن کے اندر عمل خیر نہ ہو کچھ۔ جب تم خراب لوگوں میں باقی رہو گے، مرجت عہودہم و اماناتہم، ان کے عہد و پیمان اور ان کی امانتیں گڑبڑ ہوں گی، یعنی وہ امانت دار نہیں ہوں گے، وہ اپنے عہد اور وعدے کے پابند نہیں ہوں گے، واختلفوا، اور وہ آپس میں اختلاف کریں گے، فکانوا ہاکذا، اور اس طرح اختلاف کریں گے کہ وہ ایسے ہوں گے، فکانوا ہاکذا، وہ اس طرح سے ہوں گے۔ اس طرح بتانے کے لیے کیا کیا؟ شبکا بین اصابعہ، کہ حضور نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک فرمائی، یعنی اس انگلیوں کے درمیان داخل کر لیا ایسے ہی، یعنی دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ملایا اور ایک انگلی دوسری انگلی کے بیچ میں ڈال دیا ایسے ہی، کہ جیسے اس میں اختلاف ہے نا، یہاں سے وہاں لگے ہوئے ہیں، ایسے ہو جائے گا۔ قال فبما تأمرنی، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے فرمایا، عرض کیا فبما تأمرنی، تو آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں، یعنی میں کیا کروں گا اس وقت؟ قال علیک بما تعرف، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ اسے اختیار کرو جو تم جانتے ہو، ودع ما تنکر، اور اسے چھوڑ دو جس کا تم انکار کرتے ہو، جسے تم نہیں جانتے ہو، وعلیک بخاصۃ نفسک، اور تم پر خاص اپنا خیال کرنا ضروری ہے، وإیاک وعوامہم، اور عوام سے دور رہو، بچو۔ مطلب کیا ہے؟ ابھی حکم یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، لیکن جب اتنا پھیل جائے گا جہاں خود اپنے مبتلا ہونے کے لالے پڑے ہوں گے، تو ایسے موقع پر آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنا خیال رکھے، جن باتوں کو جانتا موافق شرع ہے اس پر عمل کرے، اور جن کو نہیں جانتا ہے اسے کیا، یا جس کو جانتا کہ شرع کے خلاف ہے اسے چھوڑ دے۔ بس اپنے عمل کی کوشش کرے، اپنے احوال کی فکر کرے، اور دوسروں کو سمجھانا منع کرنا چھوڑ دے، اس لیے کہ جب سمجھانے جائے گا، منع کرنے جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے اذیت پہنچائیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ بجائے سمجھانے کے خود ہی سمجھ جائے ان کی بات اور ادھر ہی کا ہو کر کے رہ جائے۔ کہ فتنہ پھیل جاتا ہے، بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے نا۔ تو علیک بخاصۃ نفسک، اور تم پر خاص اپنا خیال کرنا یہ لازم ہے، اور عوام کو، وإیاک وعوامہم، اور عوام سے دور رہو، بچو۔ وفی روایت الزم بیتک واملک علیک لسانک، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، یعنی اپنے گھر میں رہو، باہر نہ نکلو،
جب کوئی سخت ضرورت کو نکلے گا ہی آدمی، لیکن عام طور پر گھر سے باہر نہ نکلو، گھر میں رہو گے فتنے سے محفوظ رہو گے، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو، وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو، وَخُذْ مَا تَعْرِفُ، اور اسے لے لو جو تم جانتے ہو، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، اور اسے چھوڑ دو جس کا تم انکار کرتے ہو، جو ناپسند جانتے ہو اسے کیا چھوڑ دو۔ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، اور تجھ پر خاص اپنے معاملے کو اختیار کرنا لازم ہے، وَدَعْ أَمْرَ الْعَامَّةِ، اور عوام کے معاملے کو چھوڑ دو۔ اس فتنے میں صرف اپنی فکر کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے بچانے کے چکر میں تم خود ہی اس میں پھنس جاؤ اور ہلاک ہو جاؤ۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وصححہ، اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں جان سکتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، معمولی سے جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے دو لوگوں میں، تو ایک آدمی جان چاہتا ہم چھڑا دیں ان کو، تو اگر وہ جھگڑا شدت اختیار کر چکا ہے، اس وقت جو چھڑانے جاتا ہے تو بہت ایسا ہوتا ہے وہ فریق بن جاتا ہے، اس لیے کہ چھڑانے کے لیے گیا اور کسی کا ہاتھ اسے لگ گیا، اب وہ اس کو مارنا چاہتا فوراً، تو گیا تھا وہ سازش بن کر کے اور بن جاتا ہے فریق۔ تو یہ دو خاندان یا دو قبیلوں کی لڑائی میں ایسا ہو جاتا ہے، صرف فتنہ عام ہو جائے گا، پھیل جائے گا تو آدمی سمجھانے جائے گا، جانے کیا حال ہو جائے گا اس کا، اس لیے وہ کنارہ کش رہے، اسی میں اس کے لیے عافیت ہے۔ وعن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اور حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ قال ان بین یدی الساعۃ فتنا کقطع اللیل المظلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً قرب قیامت سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح سے فتنے ہیں۔ قرب قیامت ہے، سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح سے فتنے ہیں، یصبح الرجل فیہا مؤمنا، ان فتنوں میں مرد صبح کو مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام کو کافر ہوگا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ فتنہ اتنا بھیانک، اتنا سخت ہوگا۔ القائد فیہا خیر من القائم، اس فتنے میں جو بیٹھا ہوگا وہ بہتر ہوگا اس سے جو کھڑا ہوگا۔ والماشی فیہا خیر من الساعی، اور جو چل رہا ہوگا وہ بہتر ہوگا اس سے جو دوڑ رہا ہوگا۔ فکسروا فیہا قصیکم، تو اس فتنے میں تم اپنی کمانیں توڑ دو، اپنی کمانیں توڑ دو۔ وقطعوا فیہا اوتارکم، اور اس فتنے میں اپنی کمانوں کے تانت کاٹ دو۔ تانت جانتے ہیں؟ ہاں، مطلب یہ ہے کہ کمان ہو جاتی گول سی ایسے ہی، اور دونوں کنارہ جوڑنے کے لیے جو باندھتے ہیں وہ کیا تانت ہے، جس میں تیر رکھ کر کے کھینچتے ہیں پھر۔ تو اپنی کمانیں توڑ دو اور اپنے چلوں کو کاٹ دو، چلہ بھی کہتے ہیں اسی کو، کمان کی جو تانت ہے۔ وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ، اور اپنی تلواروں کو پتھروں سے بیکار کر دو، مار دو، مطلب دھار خراب کر دو اس کی۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم بالکل جنگ میں جانا نہیں چاہتے۔ آدمی جاتا ہے کمان، تیر کمان لے کے جاتا ہے، تلوار لے کر کے جاتا ہے، وہ سب تم نے ضائع کر دیا، ختم کر دیا۔ فَإِن دُخِلَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنكُمْ، تو اگر تم میں سے کسی پر حملہ کیا جائے، تو تم جواب میں حملہ کر نہیں سکتے، تب اگر تم میں کسی پر حملہ کیا جائے، فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنِ آدم، تو چاہیے کہ وہ آدم کے دو بیٹوں میں بہتر بیٹے کی طرح ہو جائے۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ سب سے پہلی جو لڑائی ہوئی، جو قتل کی نوبت آئی، وہ ایک عورت کی خاطر دو بھائیوں میں ہوئی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، ان دونوں میں لڑائی ہوئی بیوی کی وجہ سے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ جب قتل کرنا چاہا تو اس نے یہی کہا تھا نا کہ اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہو تو میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا،
سمجھے نا؟ گویا میں خاموش رہوں گا، تم کو جو ظلم کرنا ہو اپنا کر لو۔ تو آدم کے 2 بیٹوں میں سے بہتر کی طرح ہو جانا، یعنی جب وہ تم پر حملہ کریں تو تم اپنا ہاتھ نہ بڑھانا، چپ چاپ تم رہنا۔ وہ تمہیں قتل کرتے ہیں تو اپنا وہ قتل کرنے گناہ تم لے کے لوٹیں گے ہی، اور جس چیز نے آمادہ کیا ہے اس گناہ کے ساتھ بھی لوٹیں گے وہی لوگ۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اب یہ کبھی کبھی آدمی کو اشتباہ ہو جاتا ہے کہ حابیل اور قابیل میں یہ ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا، تو کیسے یاد رکھیں گے؟ ہاں قابیل میں قاف ہے شروع میں، اور قتل میں بھی قاف ہے، سمجھے نا؟ سمجھو قابیل نے قتل کیا ہے اور حابیل اس کا سمجھ جائیں گے دوسرا ہے وہ، تو یاد رہے گا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وفی روایت لہو، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے ذکر الی قولہ، جس میں حدیث کا ذکر کیا ہے حضور کے اس قول تک، خیر من السعی تک۔ ثم قالوا فما تأمرنا، پھر صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال کونوا احلاس بیوتکم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم سب اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ۔ کیا مطلب ٹاٹ بن جاؤ؟ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ قالین بچھی ہے نا، تو نیچے کیا چٹائی بچھی ہے نا، جہاں چٹائی نہیں بچھاتے ہیں تو قالین کے نیچے کچھ اور چیز بچھاتے ہیں موٹی سی، تاکہ وہ خراب ہو تو کوئی بات نہیں۔ وہ زمین سے کیا فرش لگی ہوتی ہے اس کے اوپر قالین وغیرہ بچھاتے ہیں، تو وہ کبھی ہٹایا نہیں جاتا، اس کو بچھا دیا۔ تو تم اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ، مطلب اس طرح سے گھر کو لازم پکڑ لو، کبھی نکلو ہی نہیں باہر، جیسے اسے کبھی نکالا نہیں جاتا۔ کب نکالیں گے؟ جب ایک دم بیکار ہو جائے۔ تو تمہیں کب نکالیں گے؟ جب تمہاری موت ہو جائے، جا کے دفن کر دیں گے تمہیں، سمجھے نا؟ تو کہا کونوا احلاسا بیوتکم، تم اپنے گھروں کے ٹاٹ ہو جاؤ۔ وفی روایت ترمذی، اور امام ترمذی کی روایت میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الفتنة، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں فرمایا کسروا فیہا قسیکم، تم فتنے میں اپنی کمانیں توڑ دو، وقطعوا فیہا اوتارکم، اور اپنے چلوں کو کاٹ دو، یعنی جو کمان کی تات ہے اسے کاٹ دو۔ والزموا فیہا اجواف بیوتکم، اور اس فتنے میں اپنے گھروں کے اندرونی حصے کو لازم پکڑو، گھر میں جو اندر کی جگہ ہے وہاں رہو، اس لیے کہ ظاہر صحن میں رہو گے، برآمدے میں رہو گے، باہر رہو گے یا فتنے کے دیکھ خود چلے جاؤ گے یا لوگ بلا لے جائیں گے، تو اندر رہو گے کوئی نہیں پہنچے گا وہاں، فتنہ وہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ وَكُونُوا كَابْنِ آدَمَ، اور ابن آدم کی طرح سے ہو جاؤ، یعنی درجہ بدرجہ سب بیان کیا گیا ہے کہ کمانوں کو توڑ دو اور چلوں کو کاٹ دو، مطلب گویا تم آمادہ ہو گئے، ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، ہمیں اس میں نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد بھی اندیشہ معلوم ہو تو کیا کرو؟ اپنے گھر کے اندر رہو، اندرونی حصے میں، اور اس کے بعد بھی اگر لوگ آ ہی جائیں گھر میں تو کیا کرو؟ ابن آدم کی طرح سے ہو جاؤ، یعنی تم ان پر حملہ نہ کرو جواب میں، بلکہ صبر کرو۔ وقال ھذا حدیث صحیح غریب، اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح